بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بحث میں پڑھنے سے پہلے کہ کیا شب رات کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، شب رات کی رات کو جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے یا نہیں، اس سے پہلے میں آپ کو سورہ حجرات کی پہلی چند آیات کا ترجمہ سناتی ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور اس کے حضور چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جو آیات میں نے جن کا ترجمہ ابھی بیان کیا ہے، ان کی کچھ شان نزول اس طرح سے ہے کہ چند اشخاص نے عید الاضحیٰ کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں، چونکہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہیں کی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی سے آگے نہ بڑھو، نبی سے تقدم نہ کرو۔ پھر آیت نمبر 3 میں یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرض کرو تو آہستہ پست آواز میں عرض کرو، یہی دربار رسالت کا ادب ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجلال و کرام اور ادب اور احترام کی تعلیم دی گئی ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھیں، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو اس طرح نہ پکاریں، بلکہ کلمات ادب و تعظیم اور توصیف والے ہوں، اور جو عرض کرنا ہو وہ اس طرح کریں کہ نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں سماعت میں کچھ نقص تھا، وہ اونچی آواز سے سنتے تھے، اور جب وہ بات کرتے تھے تو اسی طرح پھر وہ بلند آواز سے بات کرتے تھے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ رہے اور کہنے لگے، میں اہل نار سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم میں ہیں، انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں وہ آج کل نظر نہیں آ رہے۔ پھر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس بات کا ذکر کیا تو حضرت ثابت نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم جانتی ہو کہ میں تم سے سب سے زیادہ بلند آواز میں بات کرتا ہوں، تو میں تو جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال خدمت اقدس میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو اہل جنت میں سے ہیں۔ اسی طرح یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور سب صحابہ کرام نے بہت احتیاط لازم کر لی کہ خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے بات کرتے، اور ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جو دوسری آیت ہے کہ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، یہ جو آیت ہے یہ آیت وفد بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے کاشانۂ نبوت میں آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی، پکارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضور تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کا اس طرح پکارنا بارگاہ اقدس میں جہل اور بے عقلی ہے، ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی۔ اب ان آیات سے
یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کی ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے تلقین نہیں فرمائی، بلکہ قربانی کے واقعے سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نہیں کیا تھا وہ صحابہ کرام نے کر لیا، تو ان کو دوبارہ قربانی کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ وہ تمام اعمال جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے، قولی حدیث، فعلی حدیث اور سنت پاک، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہمیں ان کی سنت سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے، اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے احادیث سے کہ آپ نے یہ اعمال فرمائے، آپ نے شب رات کا روزہ رکھا، آپ نے شب معراج کا روزہ رکھا، آپ نے ان راتوں میں جاگ جاگ کر عبادات کی، تو پھر ہم نے ضرور کرنی ہے۔ اور اگر ہمیں ایسی احادیث سے کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ روزے رکھے، صرف اس غرض سے کہ آج شب رات کی رات تھا اس کا روزہ ہے اور آج شب معراج ہے تو اس کا روزہ ہے، پھر ہمیں بھی وہ عبادات نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ چیز پسند ہی نہ آئے کہ جو میرے نبی نے نہیں کی تو آپ لوگ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کا با ترجمہ مطالعہ کریں اور احادیث کا ترجمہ اور ان کا مطالعہ کیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کیا تھے، سنت پاک کیا تھی، اور ہم ان سے آگے نہ بڑھیں۔ ایسا نہ ہو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا دین اسلام میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔